بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت ہم سب کو ایک عظیم صدمہ سانحہ درپیش ہے۔ ہمارے انتہائی محبوب ہر دل عزیز محترم بھائی جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً کی المناک شہادت کی خبر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومنوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا، پھر بعض ایسے ہیں جو اپنی خالق حقیقی سے ملاقات کر چکے ہیں، قضا نحبہ اپنا حصہ پورا کر چکے ہیں، ومنہم من ینتظر بعض اس انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں اپنا وعدہ وفا کرنے کا وقت آئے گا اور ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان دے سکیں گے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور ان کے اس عزم اور ارادے میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی۔ بلا شبہ جنید جمشید بھائی کی زندگی اور ان کی وفات کے ساتھ تاریخ کا ایک پورا عہد اور باب ختم ہوا۔ ایک ایسی تاریخ ساز شخصیت جس کی ابتدائی زندگی اللہ سے لوگوں کو دور کرنے میں گزری، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عجیب جذب کا معاملہ ان کے ساتھ فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے لوگوں کو دین پر لانے کی۔ قرآن مجید میں جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ بعض لوگوں کو بلا اسباب ہدایت اور بلا عام محنت کے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اپنے انتہائی قریب لے آتا ہے۔ وہ اندھیروں کے گھٹاٹوب کھائیوں سے نکل کر ہدایت کے نوروں میں آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ہدایت کے عام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ ہدایت کی سیڑھیاں چڑھاتا ہے۔ جنید جمشید ان لوگوں میں تھے کہ جو گمراہیوں پر لوگوں کو بلانے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا چراغ اور امام بنایا۔ جب انہوں نے گانوں کو اور موسیقی کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آواز کی نغمگی اور سر کو اپنے راستے میں قبول فرمایا۔ اور وہ خود مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے جب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں گیا، میں نے کہا جی میں گانے چھوڑ چکا ہوں۔ انہوں نے کہا گانے تو چھوڑ دو لیکن سر تو منع نہیں ہے، اس کو اچھے، اور اپنا ایک کلام حضرت مفتی تقی صاحب نے دیا کہ اس کو پڑھو۔ وہ کلام پہلے پڑھا، حضرت حکیم اختر صاحب کا کلام پڑھا۔ اس کے بعد جنید جمشید اسلامی دنیا میں، اناشید کی دنیا میں اور اردو نظموں کی دنیا میں جنید جمشید بھائی کی آواز شاید وہ واحد آواز تھی جو سب سے زیادہ گونجی۔ بڑے چھوٹے بچے جوان سب والہانہ ان کی نظموں کو سنا کرتے تھے۔ میں نے خود، میرے خاندان، میرے بچوں نے، اور اب تک ان کی ایک ایک نظموں کو بیسیوں بار نہیں ہزاروں بار سنا ہے۔ ان کی پہلی نظم محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، اور آج وہ اللہ کی اس چوکھٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ پھر میرا دل بدل دے، اور پھر قصیدہ حالی جس میں انہوں نے امت کو جگایا ہے، اور پھر حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ یہ نظم مجھے یاد نہیں، میں نے 50 دفعہ 100 دفعہ سنی، اور جب میں سنتا تھا میری آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھیں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں 2 دن کی اپنے ایک انتہائی اہم تعلیمی دورے پر یہاں ملک سے باہر ہوں۔ ایک دن کی تفریح کے لیے ہم گئے، پہاڑ تھے، خوبصورتی تھی، اور سارے راستے جنید جمشید کی یہ خوشکن آواز، اللہ کا پیغام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا پیغام ہماری گاڑی میں گونج رہا تھا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے چراغ اپنے اندر پیدا کیے ہیں۔ جنید جمشید بھائی پر حالات بھی آئے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اللہ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پر لاتا ہے، پھر جو نبیوں کے جتنے قریب ہوں۔ ایک عاشق رسول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھتے پڑھتے نہیں تھکتا تھا، اس کو چند لوگوں نے گستاخ رسول کا بہتان لگایا ان کے اوپر، لیکن وہ اس کو سہ گئے، انہوں نے معاف کر دیا اور اپنے کام میں جتے رہے۔ ان کو کسی نے گویہ کہا، کسی نے میراثی کہا، کسی نے گانے والا کہا، لیکن وہ اپنے کام میں مخالفت کی پرواہ کیے بغیر لگے رہے۔ الفاظ اقبال، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اور اللہ نے اتنا اونچا اڑایا کہ دنیا کا ہر ملک، کینیڈا، امریکہ، یورپ کا ہر ملک،
اور فار ایسٹ کا ہر ملک ان کی آواز گونجی. وہ دیہات میں بھی جا کر دین کی بات کرتے اور وہ ایوانوں میں جا کر بھی، فوج میں جا کر بھی دین کی بات کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا اونچا اڑایا کہ دنیا کی 500 مشہور شخصیات میں 500 موسٹ انفلوئنشل مسلمز میں ان کا نام اللہ تعالیٰ نے شمار کیا. انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کام پورا کر کے چلے گئے. ہمارا عقیدہ ہے ہم اللہ کی قضاء پر راضی ہیں، ہم اس پر بالکل دل و جان سے راضی ہیں کہ ان کی وفات کا نہ اس سے پہلے کوئی وقت مناسب تھا، نہ اس کے بعد یہی وقت مناسب تھا، یہی انداز مناسب تھا. اللہ نے شہادت کا عظیم ترین مرتبہ اس وقت ان کو عطا فرمایا جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں عین بیان کر کے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے. ایسی مبارک شہادتیں سب کو مبارک ہوں، اور ایسی مبارک موت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. بھائی جنید جمشید تو چلے گئے لیکن ان کی آواز گونجے گی اور کہیں جنید جمشید پیدا ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں میری بہنوں کہ ایسی قابل رشک زندگی ہم بھی گزارنے کی کوشش کریں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص کا تذکرہ آسمانوں پر بہت ہوتا ہے جعل اللہ لہ سمعۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ زمین والوں پر بھی اس کا قبولیت ڈال دیتے ہیں اور زمین والوں میں اس کی والہانہ محبت ہو جاتی ہے. آج میں جیسے ہی میرا انٹرنیٹ آن ہوا تو ہزاروں میسج ان کے تعزیت پہ فیس بک پر، مختلف اخبار میں، چھوٹا بڑا ہر ایک غم سے معمور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آخرت کے اس سفر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس انداز سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہمارا جنازہ ہو تو یہ کہا جائے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.